تلاوت تو 35 آیت تک ہو چکی تھی، یہ لکھا ہوا ہے، لیکن چونکہ اب کافی وقفے کے بعد ہو رہا ہے اس لیے دوبارہ تلاوت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، آیت 12 تک ترجمہ ہوا تھا اور سورۃ الفرقان ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. یہی ہے یا اور کیا ہے؟ نہیں، دوسری جگہ سے پڑھنا ہے، 13ویں آیت سے پڑھنا ہے نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اس سے پہلے جو آیت گزری ہے وہ جہنم کا نقشہ کھینچ رہی تھی. بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے تو قیامت ہی کا انکار کر دیا ہے، اور ہم نے ان کے لیے اس کے لیے جو جھٹلائے قیامت کے دن ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وہ بھڑکتی ہوئی آگ کیا ہے؟ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا، کہ جب وہ ابھی دور ہی کے کسی مقام سے اسے دیکھ رہے ہوں گے تو سمعوا لها تغیظا، تو غیظ اور جوش کے ساتھ اس کی آواز سنائی دے گی. جو بے حد آگ میں جوش پیدا ہو اور بھڑک رہی ہو تو اس کے ساتھ ایک آواز پیدا ہوتی ہے جیسے بڑی غضبناک ہو چکی ہے آگ. تو تغیظ کی آواز سنیں گے، وزفیرہ، اور سیٹیوں کی آواز بھی، کیونکہ آگ کو بھڑکتا ہوا دیکھیں تو کئی دفعہ اچانک ایک جیٹ نکلتا ہے شعلے کا جس کے ساتھ سیٹی بجنے لگ جاتی ہے. تو بین ہی ایک بھڑکتی ہوئی آگ کا تفصیلی نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے. اسی طرح ہوتا ہے خدا کے، ہم نے اپنے طور پر کئی دفعہ یہ نظارہ دیکھا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں سے اچانک سیٹیوں کی آوازیں بھی نکلنے لگتی ہیں. اور
بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد چیخیں ہیں، زفیر سے مراد جو دبی ہوئی چیخیں جو کھل کے نکلتی ہیں تو اس سے سیٹیوں کی سی آواز اٹھتی ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے ایسی جگہ جو بہت تنگ ہوگی، اور مقرنین اس پر وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے بھی ہوں گے، دعوا ہنالک ثبورا، اس وقت وہ ہلاکت کو پکاریں گے۔ یہ بھی بہت ہی تکلیف دہ نقشہ ہے، ضیقا مقرنین۔ کسی تنگ جگہ میں انسان کو محبوس کیا جائے تو بہت سخت عذاب ہے، خواہ آگ ہو یا نہ ہو، اور اگر وہاں زنجیریں بھی باندھ دی گئی ہوں، مزید ہلنے کی گنجائش نہ ہو، تو ماحول کی تنگی جو تنفس میں تنگی پیدا کرتی ہے، اور پھر جکڑے جانے کا احساس اور بے اختیاری، یہ وہ نقشہ ہے جو ان ظالموں کو کھینچا گیا جن کی صفات پہلے گزر چکی ہیں کہ جہنم میں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ اور یہ سلوک بہت ہی خطرناک اور وہ دل ہلا دینے والا ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے ظلم کی حد ہو گئی ہے، مگر یہ جو نقشہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز انہوں نے اپنے لیے خود تیار کی ہے۔ جب ایک مجرم ایک خاص تنگ لائن زندگی کے طریق کو اختیار کر لیتا ہے اور پھر اس کو چھوڑتا نہیں، جس ظلم کے طریق پر وہ گامزن ہو وہ ہمیشہ تنگ ہوتا چلا جاتا ہے، ان معنوں میں کہ پھر باقی سب اس کی صفات مان پڑ جاتی ہیں، وہ ایک ہی اس جرم کے عادی کے طور پر وہ مزید ابھرتا ہے اور مزید اس پہ کاربند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور زنجیر کا مضمون یہ ہے کہ وہ چاہے بھی تو پھر اس بدعاث کو سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ جتنے ایڈکٹس ہیں ان کا یہی حال ہے، زندگی کی نعمتوں میں سے ایک وہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، پھر اسی کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، پھر یہاں تک کہ کوئی اور زندگی کا ہوش باقی نہیں رہتا، کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں رہتی، اور پھر ایسے جکڑے جاتے ہیں کہ اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتے۔ اب یہی ان کی گناہوں کے ساتھ اٹوٹ وابستگی ہے جو ان پر اس کی اپنی حقیقت کے طور پر ظاہر ہو گئی، جو اس کی اصل حقیقت ہے کہ وہ تم کیا کر رہے تھے، یہ قیامت کے بعد وہ جہنم کی صورت میں ان کو دکھائی دے گی۔ تو چونکہ ہر چیز ایگزیجریٹ ہو جائے گی وہاں، اس لیے جب تکلیف کا احساس جاگ اٹھے گا اور وہ بھی شدت کے ساتھ، تو ایک ناقابل برداشت عذاب کی کیفیت ہے جس کو پیدا انہوں نے خود کیا ہے۔ اور اسی لیے جنت میں بھی غیر معمولی نعمتیں ہیں جو ہمارے دنیا کے جو نیک کام ہیں ان سے بظاہر مناسبت نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک تناسب نسبتی چیز ہے، اس کو سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ آپ یہ تصور باندھیں کہ ہم اگلی دنیا میں انہی چیزوں کو جو ہم اس دنیا میں کرتے رہے ہیں اس لیے زیادہ شدت کے ساتھ دیکھیں گے اور محسوس کریں گے کہ ہمارے دیکھنے اور محسوس کرنے کی حسیات غیر معمولی طور پر تیز ہو چکی ہوں گی، لیکن ہوگا وہی جو ہمارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اس کے سوا کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جب وارننگ اتنی زبردست دے دی گئی ہو، تنبیہ ایسی ہو کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ چھوڑی گئی ہو، بار بار تنبیہ کی جائے اور نقشہ بہت کھل کھل کر بڑی وضاحت کے ساتھ کھینچا جائے، تو پھر آنکھیں بند کر لینا اور اس چیز کو ظلم سمجھنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ جب وارننگز دے دی جائیں اور پھر کوئی انسان ٹھوکر مارے یا ٹھوکر کھائے تو خود اس کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ بعض جو نفیس طبیعت کے لوگ ہیں جن کو نہ ظلم آتا ہے نہ ظلم برداشت کی طاقت کرنے کی طاقت ہے، کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ بڑا مزہ آتا قرآن شریف پڑھ کے، مگر جب یہ آیتیں آتی ہیں نا ہوش اڑ جاتے ہیں،
اور یقین ہی نہیں آتا کہ خدا تعالیٰ ایسا بھی کرے گا، تو ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ تم سے چونکہ نہیں کرے گا اس لیے تمہیں یقین نہیں آتا، جو کرتے ہیں لوگوں سے ان کو یقین آتا ہوگا، جب وہ پڑھتے ہیں تو ان کو صاف سمجھ آ جاتی ہوگی کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے جس مضمون کا تم سے تعلق ہے نہیں ہے اس سے چپ کر کے گزر جاؤ، اور ان کے لیے رہنے دو جن کا اس مضمون سے تعلق ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، یہ میں ترجمہ کر چکا ہوں۔ لَا تَدُّ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدُّ ثُبُورًا كَثِيرًا، آج کے دن ایک ہلاکت کو نہ پکارو، بہت سی ہلاکتیں ہیں جن کو تمہیں پکارنا چاہیے۔ یہ جو بہت سی ہلاکتیں ہیں اس صورتحال پر کیسے اطلاق پاتا ہے یہ اظہار، جبکہ ایک ثبور واحدہ کا نقشہ کھینچا گیا ہے؟ اس کے متعلق میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ گناہ گار جب بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچتا ہے تو بہت سے گناہوں کے رستے طے کر کے یہاں پہنچتا ہے، اور ہر جرم کی سزا وہ اپنے لیے پہلے ہی بنا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب یہ ہوگا کہ تم نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، اپنا آخری نتیجہ دیکھا ہے، مگر یہ تمہیں وہم ہے کہ تمہارے باقی گناہ بھلائے جا چکے ہیں، ان کی طرف سے جو تمہیں سزا ملے گی تو بے اختیار تم اور ہلاکتیں بھی پکارو گے، یعنی ہر گناہ کی پاداش میں جو سزا ہے وہ تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا کرے گی کہ کاش ہم ہلاک ہو جاتے اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، پوچھ کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت جو ہمیشگی کی جنت ہے جس کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا جس کا متقیوں کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ان کے لیے جزا بھی ہے اور لوٹ کر آنے کی جگہ بھی۔ کیوں جناب مومن صاحب بتائیں، جزا کے بعد لوٹ کر آنے کی جگہ کا کیا مطلب ہے؟ غیر مقطوع ہے، ہاں نہیں مصیر تو علیحدگی کے بعد واپسی کو کہتے ہیں، غیر مقطوع ان معنوں میں تو نہیں ہے۔ کوئی رہتا وہاں مصیر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے وہ جگہ مصیر نہیں ہو سکتی جو چھوڑے ہی نہ۔ جو انجوائمنٹ ہے وہ اس میں تنوع پایا جاتا ہے، یہ ہے جنت جو ہے، اس میں یکسانیت نہیں ہوگی، اس میں ایک لذت کے بعد ایک اور لذت کی طرف انتقال ہوگا، اور پھر لوٹ لوٹ کے انسان واپس اسی لذت کی طرف بھی آئے گا۔ تو دوام ہے، مگر ایک بدلتی ہوئی چیز کو جو ہر لمحہ نئی شان سے ظاہر ہو رہی ہے، اور ہر چیز، ہر صفت جس کا انسان لطف اٹھا رہا ہے وہ دائمی ہے۔ اس کی مثال خدا تعالیٰ کے متعلق جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ کل یوم ہو فی شان، اس کی یہ آیت اس کو یاد کراتی ہے کہ چونکہ اللہ ہی کی طرف ہر انسان کی ہر سچے خدا سے محبت کرنے والے کی جنت پہنچتی ہے، اسی سمت کو جاتی ہے جنت، راستہ جنت کا ادھر ہی چلتا ہے۔ تو اس کی جو یہ صفت ہے کہ وہ ہر لحظہ ایک نئی شان، ایک نیا جلوہ دکھاتا ہے جو غیر معمولی قوت کے ساتھ عاشقوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو مسیرہ میں میرے نزدیک یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جزا ہے ان کی ہمیشگی کی، مگر ایسی جزا نہیں کہ جس سے بوری ہو جائیں۔ اگر وہ ظاہری جزا اتنی ہی مانی جائے کہ شہد اور دودھ کی نہریں ہیں اور شراب ایسی جو نشے نہیں پیدا کرتی اور میوہ جات ہیں، تو کہاں تک آدمی ان سے دل بہلائے گا؟ ہر وقت شہد کھا کھا کے، دودھ پی پی کے اور بے نشہ شراب پی پی کے ہمیشہ کے لیے تو سزا ہو جائے گی۔ تو ان غلط فہمیوں کا ازالہ فرمایا جا رہا ہے جو اس نقشے کو ظاہری سمجھ کر بعض لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کہ جو جنت ہے وہ تو
ہمہ وقت دلکش تبدیلیوں کا نام ہے، اور ان کی طرف لوٹ لوٹ کے تم واپس آؤ گے۔ یہی مضمون جہنم کے متعلق بھی قرآن کریم نے اسی طرح بیان فرمایا ہے۔ ایک حالت سے نکلیں گے تو خدا کہے گا لوٹ جاؤ تم اس حالت کو۔ تو عذاب بھی اگر دائمی ہو جائے تو اس سے بھی دفاع میں پختگی آ جاتی ہے۔ عادت جو ہے وہ اس کے دفاع کے لیے چھلکے بنا دیتی ہے، تو وہاں بھی بار بار لوٹنے کا مضمون لازم ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ کس طرح ہر مضمون کا حق اتنی باریکی سے ادا کرتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ کسی انسان کا کلام ممکن ہی نہیں اس تفصیل اور کنسسٹنسی کے ساتھ، اس مسلسل وفاداری کے ساتھ ایک مضمون کا حق ادا کرے۔ لہم فیہا ما یشاءون خالدین، جو وہ اس میں چاہیں گے وہ ان کو ملے گا۔ اب صاف پتہ چل گیا کہ خواہشات میں، چونکہ ہر انسان کی خواہشات میں تنوع ہے، اس لیے محض ایک دودھ اور شہد کی نعمت نہیں ہے، اور بھی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہر شخص کی تمنا کے مطابق اس کو ملے گی، اور خالدین اس کے ساتھ ہے۔ پھر بھی خالدین کا مطلب ہے وہ اس حالت میں ہمیشہ رہیں گے کہ جب بھی کوئی خواہش پیدا ہوگی وہ خواہش پوری کر دی جائے گی۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اس سے زیادہ پختہ عہد خدا تعالیٰ کی طرف سے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ مسئولہ کا مطلب ہے خدا جواب دہ ہے، ایسا وعدہ ہے اگر پورا نہ ہو تو اللہ جواب دہ ہے۔ عجیب بات ہے یہ، اس میں حسن بھی پیدا ہوتا ہے اور شان بھی، اور انسان اپنے مقام کو بھی پہچانتا ہے کہ میں ہوں کیا چیز جو خدا یہ فرما رہا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، جس دن وہ ان کو اکٹھا کرے گا، اور ان کو بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ یحشرہم، ان کو اکٹھا کرے گا، وما یعبدون، اور جو وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کو بھی اکٹھا کرے گا۔ فیقول اانتم اضللتم عبادی، تو ان سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں یہ پوچھے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا، ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا خود وہ راہ سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانک، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری مجال نہیں تھی، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست پکڑ لیں۔ ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن تو نے خود ہی ان کو فائدے پہنچائے اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے۔ وکانوا قوما بورا، اور یہ ایک ہلاک ہونے والی قوم تھے۔ اب یہاں سارے معبود تو ہیں ہی نہیں جو زندہ ہوں، جن سے پوچھا جائے، اور سارے معبود بری ذمہ بھی نہیں ہیں، جھوٹے معبود مراد ہے۔ کئی ہیں جو کہہ کر اپنی باتیں کرواتے ہیں، اور جب تک معبود نہ بن جائیں ان کو سکون نہیں ملتا۔ اور دنیا میں اکثر جو بگڑے ہوئے علماء ہیں وہ اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا مسلک چھوڑ کے کوئی جائے، مجال ہے کہ اسے پھر وہ زندہ رہنے دیں، لیکن اللہ کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ان کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ کس قدر بدعملی اور فسق و فجور ہے جو پھیلا ہوا ہے ان لوگوں میں، اور یہ علماء مزے سے سنتے ہیں جب تک ان کو روٹی ملتی رہے، جب تک یہ یقین ہو کہ ان کے پیچھے چلنے والے انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بس اللہ سے محبت کا سوال نہیں ہے، اپنی عبادت کرواتے ہیں، اور رد عمل بھی اس وقت دکھاتے ہیں جب لوگ ان کی عبادت کا انکار کریں۔
اس کے باوجود یہ کیسے کہہ سکتے ہیں قیامت کے دن کہ اللہ ہمیں تو کو زیب نہیں دیتا تھا؟ یہاں دراصل میں نے جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا تھا، مختلف جو خطابات ہیں وہ مختلف گروہوں سے ہیں، اور قرآن کریم نے سب سے اپنے اپنے مقام پر الگ الگ خطاب فرمایا ہے۔ یہاں وہ انبیاء کا گروہ ہے خصوصیت کے ساتھ، جیسا کہ حضرت مسیح تھے، جنہوں نے کم و بیش انہی الفاظ میں سبحانہ کہہ کے اپنی بریت کی اور خدا کی تسبیح کی بیان کی، اور کہا کہ تو پاک ہے، میں تو پاکی کا دعویٰ نہیں کرتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ تیرے سوا میں نے کبھی کسی کو اپنی یا اپنی ماں کی عبادت کی تعلیم نہیں دی تھی۔ تو یہی مضمون ہے، قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ اب ایک اور لطف کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ کہیں، یہاں اس آیت میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ پاک ہے تو، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم تیرے سوا اپنی عبادت کی ان کو تعلیم دیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، جواب میں کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں کو بھی اولیاء نہیں بنا سکتے جو ہمارے اولیاء ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایسے خبیث لوگوں سے ہم مل جائیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کو اپنائیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ہمارا تو صرف تو ولی ہے۔ تو بجائے اس ایک بات کے انکار کے، دونوں طرف انکار کے دونوں پہلو جو بیان ہونے چاہیے تھے دونوں بیان کر دیے ہیں۔ اے خدا، ہم تیرے سوا کسی کو ولی پکڑ ہی نہیں سکتے، جب ہم نہیں پکڑ سکتے تو نہ ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ ہمیں ولی بناؤ، نہ ان بدبختوں کو اپنا ولی بنا سکتے ہیں۔ اس لیے سراسر جھوٹا الزام ہے۔ ہاں تو نے ان کو فائدے دیے تھے، اب بظاہر یہ ایک الزام کو اپنے سے ہٹا کر خدا کی طرف منتقل کرنے والی بات دکھائی دیتی ہے۔ ہم تو ایسے تھے، تو نے خود ہی ان کو انعامات دیے اور پھر یہ حال پیدا ہو گیا۔ یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے یہ بے حیا اور بے وفا لوگ ہیں۔ اگر کوئی ولی ان کو پکڑنا چاہیے تھا تو تجھے پکڑنا چاہیے تھا، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں تھا جس نے ان پر احسان کیے۔ ان کے آباء و اجداد بھی تیرے احسان مند تھے، لیکن احسانات سے محبت ہو گئی اور محسن کو بھلا گئے، اور یہ بسا اوقات ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جو حریص ہو، اس کو اس کھانے سے تو محبت ہوتی ہے جو کسی ہاتھ سے ملتا ہے، ہاتھ سے محبت نہیں رہتی، اور جب وہ کبھی کوتاہی کرے تو اسی ہاتھ کو کاٹ کھائیں گے۔ تو اس صفت کی طرف، اس مکروہ انسان کی عادت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جو ان پر احسان کرتا ہے اس کو بھول گئے اور احسان سے چمٹ بیٹھے۔ وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، ایسے لوگ ہیں جو ضرور ہلاک ہو جایا کرتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی باہر سے آ کر ان کو کہے کہ اس فلاں کو شریک ٹھہراؤ یا مجھے شریک بنا لو، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ محسن سے تعلق کاٹ کر احسان سے محبت کرتے ہیں تو شریک اسی وقت بن گیا، وہ نعمت مادی شریک بن جاتی ہے اللہ کا، اور جو عطا کرتا ہے وہ بھلا دیا جاتا ہے۔ تو نسو ذکر کا یہ معنی ہے کہ پھر انہوں نے اس بات کو یاد نہ رکھا کہ تو ان کا بھی محسن، ان کے آباء و اجداد کا بھی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ پھر تیرا ذکر بھلا بیٹھے۔ فقد کذبوکم بما تقولون، کیا ما تقولون نہیں ہے، یقولون تو نہیں، تقولون ہی ہے۔ ہاں اچھا ٹھیک کریں اس کو پھر۔ میں بھی پڑھ جاتا ہوں غلط بعض دفعہ، مگر اس کی وجہ فرق ہے، بعض لوگوں کو تو پڑھنا نہیں نہ آتا اس لیے غلطیاں کرتے ہیں۔ میں اکثر جب مضمون میں ڈوب چکا ہوں تو میری آنکھیں بعض دفعہ حرفوں کو دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی پوری طرح، اور عادتاً منہ سے بات نکلتی ہے، اس لیے وہ غلطی اور قسم کی ہے۔ اسی طرح نماز کی تلاوت میں بھی جب بھی میں بھولتا ہوں
تو ہمیشہ اس مضمون میں جب خاص طور پر کوئی نقطہ سمجھ آئے، اور ڈوبوں تو لفظ پوری طرح یاد نہیں رہتے پھر، تو یہ تو صاف بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ غلطی لکھنے کی ہوتی ہے، مگر پچھلی 2-3 دفعہ سے میں نے نوٹ کیا ہے کہ لکھنے میں انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ اسی وجہ سے کہ دماغ مضمون میں الجھ گیا اور وقتی طور پر وہ حرف واضح دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ مگر یہاں تو بالکل صاف لکھا بھی یہی ہوا ہے، اور بات بھی یہی ہے، خدا تعالیٰ اب ان سے مخاطب ہوگا، معبودوں سے جو جھوٹے معبود بنائے گئے تھے ان سے نپٹ لیا، ان سے مخاطب کر کے ان کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ اب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تمہیں انہوں نے جھٹلا دیا ہے، بِمَا تَقُولُونَ، اس بات میں جو تم کا کہہ رہے تھے، جو دعویٰ کر رہے تھے، تم کہہ رہے تھے ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ تو صاف انکاری ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہو، انہوں نے ہرگز تمہیں گمراہ نہیں کیا۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اب تمہارا یہ حال ہو گیا ہے کہ تم اس کو بدل ہی نہیں سکتے، اس بات کو، اتنی قوی دلیل انہوں نے دے دی ہے کہ تمہیں اس کی سزا تبدیل کرنے یا اس بات کو تبدیل کرنے کی کوئی طاقت نہیں رہی، ولا نصرہ، اور کوئی مدد نہیں۔ مدد ان معبودوں سے ملنی تھی نا جو خدا کے سوا ہوتے، اگر وہ ہوتے تو، نہ تو وہ ہیں، اور جو وہ معبود سمجھے گئے تھے انہوں نے تعلق کاٹ لیا، تو نصر کیسے آئے گی؟ تو یہ کلیتاً ان کے بے دلیل ہو جانے اور نہتہ ہو جانے کے لیے یہ مضمون مختصر مگر بڑی قوت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ فما تستطیعون صرفا ولا نصرا، اب تم اس بات کو یا اس کی سزا کو تبدیل کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، اور مدد بھی کاٹی جا چکی ہے۔ وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا ہم اسے ضرور نہیں، ہم اسے بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اب وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، من یظلم منکم، جبکہ پچھلے جو بھی گناہ گار اس وقت زیر بحث ہیں وہ سارے ظالم ہیں، تو من یظلم منکم کا کیا مطلب؟ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بعض ان میں سے ظالم نہیں ہیں؟ کیوں مومن صاحب؟ یہاں ایک شرک مشرکین کا گروہ ہے اول طور پہ، جن کی عادت ہے کہ اپنے اولیاء کو من دون اللہ بنا لیا کرتے ہیں، اور اپنے مذہبی رہنماؤں کو خدا کے سوا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ مگر بہت سے ایسے ہیں جو غفلت کی حالت میں ایسا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ان میں عمداً ارادتاً خود بھی ایسا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرف لے جاتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اظہار اس طرح فرمایا ہے کہ فرمایا تم سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا، تم میں کچھ مجبور بھی ہوں گے جو عادتاً پیدائشی طور پر ایسا کرتے ہوں، لیکن ان کی فطرت میں ظلم نہیں ہے۔ بس ظلم کے دوسرے معنی بھی یہاں داخل کر لیے جائیں، یہ مراد ہوگی کہ جو مشرک بنے اور شرک میں ترقی کی اور پھر ہر معاملے میں ظالم بن گئے، ایسے لوگوں کو عام عذاب نہیں بلکہ عذاباً کبیرہ دیا جائے گا، ان کے بڑے ہوئے جرم کے نتیجے میں ان کا عذاب بھی بڑھا ہوا ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور ہم نے تجھ سے پہلے مرسلین میں سے بھیجے ہوئے میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بھیجا، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، مگر وہ سب کے سب کھانا کھایا کرتے تھے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور گلیوں بازاروں میں چلتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو
بعض دوسروں کے لیے آزمائش بنا دیا. اتصبرون وکان ربک بصیرا، کیا تم صبر سے کام لوگے؟ وکان ربک بصیرا، جب کہ تمہارا رب بہت نگاہ رکھنے والا ہے. کیوں جی مومن صاحب اب بتائیں، اس آیت کو ذرا کھولیں ورنہ پھر نصیر کمر صاحب کی باری آ جائے گی. وہ کافی ہوشیار ہیں ان باتوں میں ماشاء اللہ. اور باری نہ بھی آئے تو آفتاب صاحب بول پڑیں گے. قبل ازیں ان کا ایک اعتراض آیا تھا نا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ یا ہاں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ سارے رسول اس طرح آئے ہیں اور ان کے آنے کی وجہ سے ایک امتحان میں ان کے لیے بن گیا ہے، لیکن اگر ان میں تکبر نہ ہو تو انہیں پتہ لگ جائے کہ بڑی بات نہیں. پہلے بات ٹھیک ہے آپ کی. اب نصیر صاحب آپ شروع کر دیں، آپ مجیدہ نے بول پڑھنا ہے. اچھا شکریہ. ہاں بتائیں. پیچھے جو میں تھا کہ ان کی ہمیشہ یہ توقع ہوتی ہے کہ رسول جو ہے وہ ما فوق البشر ہونا چاہیے. وہ تو ہو گیا فتنہ اس پہلو سے آخر پہ جا کے دوسری بات پھیری گئی ہے. اتصبرون نہیں، اس سے بھی پہلے وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ. بات جو اصل بات یہ ہو رہی ہے، اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ رسولوں نے ہمیں گویا کہ کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ رسول تو عاجز بندے تھے، عام انسانوں کی طرح کھاتے، عام انسانوں کی طرح بازاروں میں پھرتے. ان کی طرف یہ دعویٰ منسوب کرنا ہی جہالت ہے، ہو ہی نہیں سکتا. تم تھے جن میں سے بعض نے بعض کو فتنے میں مبتلا کیا ہے. تم میں وہ پیدا ہوئے سینٹ پال اور اس قسم کے لوگ جنہوں نے مسیح پہ ظلم کیا اور اس کو خدا کا معبود بتا کر تمہیں غلط رستوں پہ ڈال دیا. تو بعضکم لبعض فتنہ، یہ اسی فتنہ ہے، شرک کی طرف اشارہ ہے، جو رسولوں کے ماننے والوں میں جو نہیں مانتے مگر دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے پیدا ہوتے ہیں. اتصبرون وکان ربک بصیرا، بس تم نے یہ فتنے تو پیدا کر دیے مگر اب صبر سے ان کے نتائج کا بھی انتظار کرو. یہ چیزیں اب چھوڑی نہیں جائیں گی. اس طرح یہ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا مقدر ہے. اب یہ مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے دوسری جگہ اسی طرح بیان ہوا ہے، پھر تم بھی صبر کر اور ان کو بھی صبر کرنے دے تاکہ وہ دیکھ لیں وہ نتیجہ جو بالآخر ضرور ظاہر ہونا ہے. تو شرک بغیر بد نتیجے کے نہیں رہا کرتا. تو کیا وہ ٹھہریں گے نہیں؟ ذرا یہ مطلب ہے، ذرا ٹھہرے تو صحیح، صبر تو کریں، دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب خوب دیکھنے والا ہے. اس پر تمہارا کوئی جرم بھی اس سے اوجھل نہیں، اس پر ہر بات روشن ہے. اب یہ رکوع تلاوت والا ختم ہو گیا، ابھی یہاں سے تلاوت نہیں شروع ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. یوم یرون الملائکۃ لا بشری
يومئذ لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا مهجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. पिछली दफा यहाँ तक तलावत हुई थी, हाँ काफी लंबी कर गए थे. और हमने तो उससे पहले ये तो हो चुका है. आगे है वक़ाल लज़ीन ला यरजून लिक़ाना, और वो लोग जो हमारी मुलाकात, हमारी लिक़ा, हमारी रोयत के मुनकिर हो चुके हैं, यानी उम्मीद नहीं रखते अब उसकी. मुनकिर होने से मुराद है कि उन्हें उम्मीद ही कोई नहीं रही. लौला उन्ज़िला अलैना अल-मलाइकतो, और दलील क्या है उनकी, क्यों उम्मीद छोड़ बैठे हैं. कहते हैं हम पर फरिश्ते क्यों ना उतारे गए, और नरा रब्बना, यहाँ हम अपने रब को देख लेते. तो जो चीज़ जिसकी बुनियादी कोई नहीं, ना अल्लाह दिखाई दे ना फरिश्ते, तो हम खामखा एक ऐसे दिन की उम्मीद लगाए बैठें जिसके मबादियात ही दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी बिना ही कोई नहीं है. लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम वअतौ अतुवन कबीरा, उन्होंने अपने आप में, अपने नफूस में बहुत बड़ा तकब्बुर किया है. फ़ी अनफुसिहिम से मुराद ये भी हो सकता है कि मख्फी तौर पर अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं. एक ये मतलब है अपने नफूस के मुतल्लिक, उनके बारे में उन्होंने बहुत तकब्बुर से काम लिया, कुछ का कुछ समझ बैठे हैं अपने आप को. वह अतौ अतुवन कबीरा, और बहुत बड़ी सरकशी इख्तियार की है. ये जो 12 में वाला मजमून है, ये यहाँ अव्वल तौर पर इतलाक़ पाता है. उसकी वजह यह है कि उनके ना देखने की वजह बयान हुई है इसमें. उन बेवकूफ़ों को ये वहम है कि उनका नफ्स उसी तरह लतीफ़ है, उसी तरह आला दर्जे का है जैसे फ़रिश्तों का वजूद है, या उससे बढ़कर अल्लाह ताला का. तो जब ये फ़रिश्तों और अल्लाह ताला को अपने इन नफूस के साथ देखने की तवक्को रखते हैं, तो मालूम हुआ कि इन बेवकूफ़ों को अपना भी नहीं पता कि उनकी हैसियत क्या है, उनके अंदर कौन सी सिफ़ात हैं और कौन सी नहीं हैं.
تو فی انفسہم سے مراد یہ بھی ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو اندر سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر نہ بھی بتائیں، تو دونوں قسم کے لوگ اس میں آ جائیں گے۔ وہ عطاء عطوً کبیرہ، اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی بات کی ہے، جو یہ کہا ہے کہ جب تک ہم دیکھ نہ لیں اس وقت تک مانیں گے نہیں۔ یومئذ یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جب وہ فرشتوں کو دیکھنے کے قابل ہوں گے اس دن خوشخبری کا مضمون ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا، جس طرح فرشتے دکھائی دیتے ہیں اس طرح جب ان کے دکھائی دینے کا وقت آئے گا، یعنی فرشتوں کے ہاتھ ایسے عذاب اس دنیا میں پیدا کر رہے ہوں گے کہ جن کے متعلق انسان اس وقت یہ سمجھ لے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرندے ہیں جو یہ حالات پیدا کر رہے ہیں، از خود نہیں ہو رہے۔ تو اس طرح فرشتے دکھائی دیں گے، اور جب اس طرح دکھائی دیں گے تو لا بشری لہم، ان کے لیے پھر کوئی خوشی کا، کوئی خوشخبری کا موقع ہی باقی نہیں رہے گا۔ للمجرمین، لہم کی وجہ یہ آیت میں ہے للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ وہی عذاب جو فرشتے لے کر آئیں گے وہ تفریق کرے گا۔ اس لیے لازماً یہاں اسی عذاب کی طرف اشارہ ہے جو تفریق کرنے والا ہے، مومن اور غیر مومن میں تمیز کرنے والا ہے، ورنہ کسی کے لیے بھی کوئی بشرا نہ رہتی۔ اور قیامت کے دن بھی صرف کافروں کے لیے یہی ہے مایوسی کا دن، مومنوں کے لیے تو خوشخبری کا دن ہوگا۔ لیکن یہاں اول اور ظاہر طور پر دنیا کے عذاب کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے تم اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو گے تو صحیح، مگر غلط طرح سے دیکھو گے، جس طرح تم چاہ رہے اس طرح نہیں آئیں گے، وہ مصیبت بن کر ٹوٹیں گے، اور اس وقت تم کہو گے ہجرم مہجورا، جتنا دیکھنے کا شوق ہے اتنا ہی دوڑو گے ان سے، ہٹو ہٹو یہاں سے، ہمارے پاس بھی نہ آؤ۔ جب مصیبت پڑتی ہے تو اس وقت آپ یہی کہتے ہیں کہ دوڑو ہٹو یہاں سے۔ تو کیا کیا کہ بلایا، روزانہ تانے دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دکھاؤ تو صحیح فرشتے، آئیں گے تو صحیح، اور ایسے آئیں گے کہ تم توبہ توب کر اٹھو گے، کہو گے ہمیں نہیں چاہیے ایسے فرشتے، مگر ٹو لیٹ جس کو کہتے ہیں نا، بہت دیر ہو چکی ہوگی، اب تمہارے کہنے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم اس عمل کی طرف پیش قدمی کریں گے جو انہوں نے کیے، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اسے پراگندہ ذرات بنا دیں گے۔ اب یہ بھی ایک ایسی آیت ہے جو ٹھہر کر غور سے سمجھنے والی ہے، ورنہ محض لفظی ترجمہ کام نہیں دے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ تو جی کون سے اعمال ہیں یہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ پیش قدمی کرے گا اور انہیں پراگندہ خاک بنا کے رکھ دے گا؟ شمس صاحب آپ بڑی دیر سے بول نہیں رہے، صرف سر ہلا رہے ہیں، بتائیں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ امام صاحب متکبرانہ اعمال جو ہیں وہ تو اگر پراگندہ کر کے اڑا دیے جائیں تو سزا کس کی ملے گی ان کو؟ ہم ان کی طرف پیش قدمی، جب پیش قدمی کریں گے ان اعمال کی طرف، کن اعمال کی طرف؟ جو ان کے بد اعمال ہیں انہوں نے تو گواہی دینی ہے قیامت کے دن ان کے سامنے،
وہ اگر پراگندہ ہو جائیں تو ان کا تو نشان ہی کوئی باقی نہیں رہے گا. ان کی بظاہر نیکیاں جو ہیں ان کی طرف پیش قدمی کریں گے، کیونکہ متکبر کی نیکی کسی کام کی نہیں ہوتی. خدا تعالیٰ کے نزدیک کسی متکبر کی نیکی ہرگز قابل قبول نہیں ہے. تو یہ مراد نہیں ہے کہ ہر متکبر ہر اچھی بات سے کلیتاً محروم ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ اس کی ہر اچھی بات کے پیچھے اس کے نفس کا خدا ہے، اور تکبر ہے جس کی بھینٹ وہ اپنی نیکیاں چڑھا رہا ہے. اس لیے پیش قدمی کریں گے، اس سے مراد یہ ہے وہ جو اعمال تم بنائے بیٹھے ہو ہم تمہیں دکھا دیں گے کھول کر کہ بے حقیقت تھے. تم اپنے نفس کی پوجا کر رہے تھے اور نام خدا کا لے رہے تھے، نیکیاں کر رہے تھے اپنی بڑائی اور دکھاوے کے لیے، اور کیا یہ رہے تھے کہ اللہ کے نام پر خرچ کر رہے ہیں. یہ پیش قدمی ہے کہ ان کا کچھ بھی نہیں باقی چھوڑیں گے. تمہیں دکھائی دے گا کہ وہ سب چیزیں پراگندہ ہو گئی، ان میں حقیقت تھی کوئی نہیں، کوئی باقی رکھنے والی باقی ٹھہرنے والی بات ان میں نہیں تھی. حضور نے ابھی پہلی آیت میں فرمایا تھا کہ دنیا کا نقشہ بھی لگتا ہے. ہاں، تو کفار کی جو اس دنیا میں بھی یہ مضمون اسی طرح اطلاق پائے گا. اس دنیا میں بھی سزا کے بعد بات دنیا کی ہو رہی ہے. جب پکڑے جانے کے وقت آتے ہیں اس وقت نفس اپنا محاسبہ ایک اور رنگ میں کرتا ہے، اور اس وقت اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی بیکار ضائع کر دی، اور جو بظاہر نیکیاں کر رہے تھے وہ بے حقیقت تھیں. تو صرف قیامت کے دن نہیں ہوگا، اس دنیا میں بھی بسا اوقات مجرم اپنی نیکیوں کا حال ان کی حقیقت دیکھ لیتے ہیں، اور اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ وہی نیکیاں جو ان کو دکھائی دے رہی تھیں ان کو دنیا قبول نہیں کر رہی ہوتی. اور جب خدا ان کو چھوڑتا ہے، یعنی خدا کی تقدیر ان سے الگ ہو جاتی ہے، بالکل کہتی ہے اب اپنے حال پر رہو، تو سارے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. حکومتوں میں آ کر یا ویسے بڑے بڑے لوگ جو خرچ کر کے بظاہر غریبوں پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کے دل پہ بھی اس نیکیوں کا اثر نہیں ہوتا. وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بڑائی کی خاطر سب کچھ کیا ہوا ہے، کوئی بھی ہم پر احسان نہیں. جب مشکل وقت پڑتا ہے تو سارے چھوڑ جاتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. تو حوام مبصہ یا حوام منصورہ، یہ دونوں حالتیں اس دنیا میں بھی ان لوگوں کو دکھائی دے دیتی ہیں بالآخر. اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا. اس دن جنت والے لوگ خیر مستقر، عارضی طور پر ٹھہرنے کی جگہ کے لحاظ سے بھی بہت اچھی جگہ پر ہوں گے. اب آپ نے دیکھا ہے یہاں محاورہ مستقر کا تو استعمال فرمایا ہے، لیکن جو مستقل ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ مستقر تو نہیں ہے، وہ تو مستقر ہی ہوتا ہے وہ بھی، یا محل ہوتا ہے. محل عارضی ہے یا مستقل عارضی ہے، یہ بتائیں مجھے پہلے. یعنی مجھے یاد تو تھا پہلے، مگر اب تھوڑی دیر کے لیے فرق دماغ سے مٹایا. کل تفسیر کبیر ترجمے میں دیکھا تھا آپ نے، وہاں مسلم نے مستقر کا ترجمہ قرار پانے کی جگہ کی ہے، اور وہاں محل کا لفظ تو نہیں تھا لیکن مستودع کا اس کے مقابل میں تھا. مستودع تو اور ہے، وہ تو بالکل جب مستقر کے مقابل پر مستودع ہوگا تو سفری پرندوں کا نقشہ ہے، یا وہ پرندے جو گھونسلہ چھوڑ کر جاتے ہیں اور پھر گھونسلے میں واپس آ جاتے ہیں، وہ اور مضمون ہے. محل جو ہے یہ میں پوچھ رہا تھا کہ یہ دیکھیں کل امام راغب میں دوسری جگہ ہم نے پہلے غالباً اس کی تحقیق کی ہوئی ہے. کیوں ماجد صاحب؟ اس لیے اس کو غور سے دیکھ لیں. یہاں صرف مستقر کی بات ہو رہی ہے. خیر مستقر، آج کے دن ان کا مستقر بہتر ہوگا. وہ احسن و مقیلا، اور احسن و مقیلا اس سے کیا مراد ہے؟ مقیلہ سے مراد قول نہیں بلکہ قیلولہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں جی؟ مقیلہ سے مراد یہاں
قیلولہ بھی ہو سکتا ہے تو پھر مستقر اس کے مقابلے پر مستقل ہو جائے گی، کسی اور تفسیر کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ مضمون بنتا ہے چونکہ مستقر کا مقابل کا لفظ مستقر کے معنی کھولے گا۔ یہاں مستقر سے مراد ہے مستقل، نسبتاً مستقل قرار کی جگہ، وہ آسن و مقیلہ اور عارضی آرام کی جگہ، کیونکہ قیلولہ وقتی آرام کو کہتے ہیں۔ مقیل میں قول کے معنی بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ یہ جو باب ہے مقیل، قیلولہ کے معنی تو ہیں اس میں، کیا قول کے لحاظ سے بہتر کا معنی بھی ہے کہ نہیں؟ کل یہ دیکھیں کل ڈکشنری میں۔ باہر یہ ترجمہ سر دست نہیں، یہ ہے ہی ترجمہ درست، مگر مزید اگر کوئی ضرورت ہوئی تو میں کل بتا دوں گا۔ جو آخری بات طے ہوئی ہے وہ یہ کہ اصحاب الجنت یوم اذن، جس دن، وہ دن جب کہ مجرموں کو مصیبت پڑی ہوئی ہوگی اور عذاب کے فرشتے ان کو عملاً دکھائی دینے لگیں گے اور وہ کہیں گے ہجرم ماجورہ، ہم سے دور ہٹ جاؤ، اس وقت انہی حالات میں مومن بہتر ہوں گے۔ یعنی اسی دنیا میں عذاب کے وقت میں مومنوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یعنی ایسے عذاب کی بات ہو رہی ہے جو فرق کرنے والا ہے، اور وہ ان کے ٹھکانوں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ان کے گھر محفوظ رہیں گے، اور عارضی طور پر جو پہنچتے ہیں کہیں آرام کیا کرتے ہیں وہاں بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جب آسمان بادلوں کی گھن گرج سے پھٹنے لگے گا۔ اب یہ جو نقشہ ہے یہ تو ایک ایٹامک جنگ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے بظاہر۔ غمام سے مراد وہ دھوئیں کا غمام بھی ہو سکتا ہے جو ڈھانپ لے گا اور جو ایٹامک ایکسپلوژن کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ فضائی جنگیں بھی جب لڑی جا رہی ہوں تو ان کے جیٹ کے اخراج سے آسمان پر بادلوں کی طرح دھواں پھیل جاتا ہے۔ کثرت کے ساتھ جب یہ جیٹ اڑتے ہیں تو آپ دیکھیں کبھی آسمان میں ان کا جو ویسٹ ہے باہر نکل رہا ہے، وہ شروع میں تو ایک سٹرپ بنتا ہے، پھر ایک سڑک دکھائی دیتا ہے، پھر وہ پھیلتے پھیلتے فضا میں دھند سی پھیلا دیتا ہے، مگر اس کے ساتھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جنگی جہازوں کی آوازیں بہت سخت ہوتی ہیں، اور تیز رفتار جنگی جہازوں کی آوازیں اور بھی زیادہ، کیونکہ جب وہ ساؤنڈ بیریئر کراس کرتے ہیں پھر دوسرا ساؤنڈ بیریئر کراس کرتے ہیں تو اتنے زور سے دھماکے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ نیچے گھروں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اس سے۔ تو چونکہ عذاب کا نقشہ اس دنیا کا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس موقع پر یہ نقشہ ہے، ورنہ قیامت میں مرنے کے بعد آسمان کے میں بادلوں کے پھٹنے کا کوئی موقع، کوئی مضمون کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ میدان حشر میں اچانک بادل آ جائیں اور وہ پھٹنے لگیں، نہیں نا پڑھا کہیں؟ ہاں، اس لیے یہی معنی ہے، اس دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنگیں ہوں گی، اور یہ بھی تمہاری اپنی ہی عائد کردہ لڑائیاں ہوں گی، اور تم خود ایک انسان کو، یعنی تم خود اپنے آپ کو سزا دو گے باہمی لڑ کر۔ بنزل الملائکۃ تنزیلا، اور اس وقت کثرت کے ساتھ تقدیر کے فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کن قوموں کو زندہ رکھنا ہے، کن کو ہلاک کرنا ہے، کن کو سزا دینی ہے، کن کو نہیں دینی۔ الملک یوم اذن الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ یہ وہ زمانہ، یہ جو دور ہوگا کہ الملک یوم اذن الحق للرحمن، رحمان کے لیے اس کا مالک ہونا حق بن کر ظاہر ہوگا۔
یوں کہہ سکتے ہیں الملک للرحمن یومئذ الحق، یعنی خدا تعالیٰ کا ہر چیز کا مالک ہونا، تمام بادشاہت کا اسی کی طرف لٹایا جانا اس دور میں کھلا کھلا حق بن کر ظاہر ہوگا، یعنی حق الیقین کے مرتبے تک لوگ پہنچ جائیں گے کہ اصل مالک اللہ ہی ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، یہ وہ دن ہوگا کہ جب کافروں کو یہ دن بہت ہی برا دکھائی دے گا، بڑی مشکل ہوگا۔ یہ زمانہ یا دن کافروں کو بہت برا لگے گا۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ یقولو، یہ کہے گا یا یہ کہتے ہوئے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی راہ اختیار کی ہوتی، رسول والی راہ ہی پکڑی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، اب وہ لوگ جن کو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ تم میں سے بعض نے بعض دوسروں کو فتنے میں مبتلا کیا تھا، یہ خدا کے انبیاء نہیں کیا کرتے، اب اس بات کو خدا تعالیٰ نے یہاں کھول دیا کہ وہ یہ کہے گا کاش میں فلاں دوست نہ پکڑتا۔ جو سچے تھے ان پر الزام لگا دیا، جو اچھے ساتھی ہو سکتے تھے وہ ساتھی تھے بھی نہیں، جو ساتھی تھے اور گہرے دوست تھے وہ ظالم تھے، اور پھر وہ یہ یاد کریں گے اس موقع پر کہ کاش میں ان بدبختوں کے ساتھ نہ ہوتا، ان کی پیروی نہ کرتا بلکہ رسول کی راہ اختیار کرتا۔ یا ویلتا لیتنی میں دو دفعہ افسوس کا اظہار ہے، اگر یا ویلتا پر ہی بات چھوڑ دی جاتی تب بھی یہی مطلب نکلتا کہ اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، اور لیتنی میں بھی وہی معنی ہے، مگر اس کی تکرار نے اس مضمون میں غیر معمولی شدت پیدا کر دی ہے۔ اے کاش، وائے بدبختی کہ میں فلاں شخص کو اپنا گہرا دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لیکن مضمون اسی طرح لٹایا ہے جو انبیاء کے ساتھ قیامت کے دن گفتگو کے بعد ثابت ہوا تھا، اور اس دنیا میں یہ ان پر جب یہ تکلیف آئے گی تو یہ خود اپنی زبان سے بول اٹھیں گے۔ بعد اذ جاءنی، جب ذکر آیا تھا تو پھر یہ شیطان ہے میرے ساتھی، میرے دوست جنہوں نے مجھے بھلا دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان کا تو یہ حال ہے کہ انسان کو بے بس و لاچار چھوڑ جاتا ہے، جب اس کے کچھ پیش نہ جائے انسان کی، جب کوئی نجات کی راہ دکھائی نہ دے تو وہاں پھینکتا ہے جہاں پانی نہ ملے، کوئی بھی اس کا پھر بس نہیں چلتا کچھ کرنے کو۔ تو جو شیطان کے پیچھے لگتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے، ایسے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں جس سے نکلنے کا چارہ کوئی نہیں، اور جس کے پیچھے لگتے ہیں وہ ان کو چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے شیطان کے الگ ہو جانے کا جو بیان ہوا ہے، جو الگ ہو کے اس نے کہا میں تو نہیں، میں تو بھائی توبہ۔ اس میں انسان مراد ہے کہ کوئی شیطانی صفت انسان تھا جو ابھارا کرتا تھا، اور جب ان کو شکست فاش ہوئی کفار مکہ کو، اس نے کہا میں تو میری الگ توبہ، میں الگ ہوں ان سے۔ وقال الرسول، اب ایک اور بڑی دردناک بات ہے جو اس مضمون کے برعکس بھی ہے اور بین ہی اس مضمون پر بھی اطلاق پا رہی ہے۔ شیطان کو چھوڑنے کے لیے توجہ پیدا ہونا اور اس کے لیے حسرت کرنا کہ کاش میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہ ہوتا، یہ تو ایک اچھی بات تھی، مگر اس وقت ایسے لوگ شیطان کے ساتھی بنیں گے جو قرآن کو چھوڑ چکے ہوں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر پوری اترنے والی پیشگوئی ہے۔ شیطان کے ساتھی بن ہی نہیں سکتے اگر قرآن کو نہ چھوڑیں،
تو مراد یہ ہے کہ ایک دور ایسا بدنصیبی کا آئے گا جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے عملاً قرآن کو چھوڑ بیٹھیں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر شیطان کی دوستی اختیار کریں گے، اور رسول گویا زبان حال سے یہ پکارے گا، اے میرے رب، یہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو مہجور کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ بس ہجر مہجورہ کہنے والے پہلے قرآن کو ہجر مہجورہ کہتے ہیں، پھر وہ فرشتے آتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ ہجر مہجورہ کی آواز دیتے ہیں۔ وقت ہو گیا، باقی پھر نوٹ کر لیے۔